بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو الف کے فورم پہ ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کی ادائیگی جو ہے اس کے بارے میں ایک پوری بریفنگ اور ایک پوری گائیڈنس ویڈیو آپ کے لیے تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس پرپز کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے بہت سینئر ماسٹر ٹرینرز ہیں جو کہ منسٹری آف ریلیجن افیئرس میں بھی رجسٹرڈ ہیں اور پچھلے بہت سارے سالوں سے حجاج کی خدمت اور ان کی رہنمائی کی جو ہے وہ والنٹیئر ورک جو ہے وہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ کنر ظفر ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج وہ آپ کو عمرے کی ادائیگی کے بارے میں گھر سے لے کے اور کمپلیٹ عمرے کی ادائیگی کے بارے میں آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ اپنے اس باسعادت سفر کو آسان بھی کر سکتے ہیں اور اس سے میکسیمم اپنے جو روحانی فوائد ہیں وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں کنر ظفر عاصم کو دعوت دوں گا کہ وہ آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی گائیڈنس کے لیے آپ کو بریف کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم موجود ہیں ادائیگی عمرہ کی تربیت کے لیے، اور شروع میں یہ عرض کروں کہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جو تربیت ہے اس کے مختلف پہلو ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ نے کچھ انتظامی امور کی تربیت لینی ہوگی، گھر سے جانا کیسے، ٹکٹ کیسے لینے ہیں، اکوموڈیشن کیسے بک کرانی ہے، اور دوسرا جو اس کا اہم پہلو ہے کہ وہاں پر جا کے مناسک کی ادائیگی کیسے کریں گے۔ آج کا جو یہ ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم مناسک کی ادائیگی پہ انشاءاللہ آپ کو بریف کریں گے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ کوئی بھی عبادت ہو وہ فرائض پر مشتمل ہوتی ہے، اس میں واجبات ہوتے ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، مستحبات ہوتی ہیں۔ جتنا ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے ہماری عبادت اتنی خوبصورت ہوگی۔ اور سمجھنا میں یہ ہے کہ اگر کسی عبادت کا فرض رہ جائے تو ظاہر وہ عبادت نہیں ہوتی، اور اگر واجب رہ جائے تو پھر اس کی ادائیگی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ جیسے نماز میں اگر کوئی ہمارا واجب رہ جائے تو ہم سجدہ صاف کر لیتے ہیں، اسی طرح سے عمرے کا اگر کوئی واجب رہے گا تو پھر دم دینا ہوتا ہے۔ سنت جتنی ہم سنت کے مطابق، اور یہی انشاءاللہ ہماری تربیت کا پہلو ہوگا کہ ہم عمرے کی ادائیگی کو سنت کے مطابق بیان کریں، تو سنتوں کے مطابق ہی ہم نے انشاءاللہ عمرہ کرنا ہے اور سیکھنا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنی ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی سنت چھوٹ جائے تو اس کو کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ اب ہم نے پہلے خلاصہ دیکھنا ہے کہ فرائض کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں، اور چند بس دو اہم سنتیں ہم دیکھیں گے کہ کون سی ہیں۔ تو مناسک عمرہ میں جو ارکان ہیں، سب سے پہلے احرام اور پھر طواف۔ احرام کو شرط کا بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ ادائیگی سے پہلے کا کام ہے، تو ایک رکن شرط ہے اور طواف ظاہر ہے دوسرا اہم رکن ہے عمرے کا۔ واجبات میں بھی دو واجبات ہیں۔ پہلا واجب جو ہے وہ سعی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا سنت کے مطابق، انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ اور دوسرا ہے حلق یا قصر کرنا، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حجامت کرنا۔ تو دو ارکان اور دو واجبات یہ تو ہیں ضروری، اور سنت سے انشاءاللہ ہم اپنے عمرے کی ادائیگی کو خوبصورت بنائیں گے۔ یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے صرف دو اہم سنتیں لکھی ہیں، اور وہ ہیں ملتزم پر مناجات کرنا اور زمزم پینا۔ باقی بھی انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق کام کریں گے۔ تو اب جو پہلا رکن ہے احرام، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، احرام جو عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ یہ دو چادریں ہیں، اصل میں دو چادریں مرد حضرات کا احرام کا لباس ہے، خواتین کا اپنا لباس ہے۔ تو احرام کیا ہے؟ اصل میں احرام ایک حالت ہے، اور حالت احرام میں آنے کے لیے ہمیں مختلف کام کرنے ہوتے ہیں، جو کہ ہم آپ کے سامنے بھی ذکر کریں گے۔ اور حالت احرام میں جب بندہ آ جاتا ہے تو کچھ حلال کام حرام ہو جاتے ہیں،
حالت احرام میں آنے کے لیے سب سے پہلے مستحب اعمال یعنی ناخن تراشنا، غیر ضروری بال وغیرہ صاف کرنا، پھر غسل یا وضو کرنا، غسل کرنا سنت ہے، پھر غسل کرنے کے بعد مرد حضرات جسم پر خوشبو لگانا، یہ بھی سنت ہے، پھر احرام کا لباس پہننا، مرد حضرات کے لیے 2 چادریں، خواتین کا یہی جو لباس عام لباس ہے یہی ان کا احرام کا لباس ہے، بس چست نہ ہو، بھڑکیلا نہ ہو اور مکمل طور پر سطر کو ڈھانپ لینے والا ہو۔ پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے 2 رکعت نوافل کی ادائیگی۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ کسی فرض نماز کے بعد عمرہ کی نیت کریں تو یہ بہترین، لیکن اگر کوئی ایسا وقت ہے کہ آپ نے فرض نماز کی ادائیگی کا وقت نہیں ہے اور مکروہ وقت بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے احرام کی یا عمرہ کی نیت کرنی ہے۔ اب مکروہ اوقات کون سے ہیں میں ضمناً ذکر کر دوں یہاں پر۔ پہلی بات تو یہ کہ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے کے بعد تک یعنی اشراق کے وقت تک، اس وقت میں یعنی اگر آپ نے فجر کی نماز کے فوراً بعد تو آپ نے حالت احرام میں آپ آ گئے تو بہترین، لیکن اگر آپ اس وقت نہیں آئے اور بعد میں کسی وقت آپ کر رہے ہیں اور اشراق کا وقت ابھی نہیں ہوا تو پھر آپ نے یہ نفل نہیں پڑھنے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے عین زوال کے وقت، زوال کے اوقات پتہ ہوتے ہیں، اس وقت بھی یہ ہم نے اگر حالت احرام میں آنا ہے تو پھر ہم نے نوافل نہیں پڑھنے۔ اور تیسرا وقت ہے نماز عصر کی ادائیگی سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، اس وقت بھی اگر آپ حالت احرام میں آ رہے ہیں تو پھر آپ نے نوافل نہیں پڑھنے۔ تو اگر مکروہ وقت نہیں ہے اور فرض نماز کا وقت بھی نہیں ہے تو آپ نے 2 رکعت پڑھنے ہیں، اور ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیے۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ نے نیت کرنی ہے۔ ایک بات میں اور یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ جب آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے اس سے پہلے مرد حضرات نے 2 چادریں لپیٹ لی ہیں، ایک تہمت کے طور پر اور ایک اوپر لپیٹ لی ہے، تو یہ 2 رکعتیں پڑھتے وقت مرد حضرات اوپر والی چادر سے اپنا سر ڈھانپ سکتے ہیں، اور پھر جب یہ سلام پھیریں گے تو سر کو ننگا کریں گے اور اس کے بعد وہ کریں گے نیت اور پھر پڑھیں گے تلبیہ۔ اس کا ہم انشاءاللہ تفصیلاً ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر دعا کرنا بھی سنت ہے۔ تو یہ چند اعمال جو ہیں یہ ہم نے کرنے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو ہم نے حالت احرام میں آنا ہے، یہ میقات سے پہلے ہمیں حالت احرام میں آ جانا چاہیے، یعنی ہمیں نیت اور تلبیہ کر لینا چاہیے۔ اب ان سارے اعمال میں جو سب سے اہم اور ضروری کام ہے وہ ہے نیت اور تلبیہ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کیے، سر سے اوپر والی چادر کو ہٹایا اور قبلہ رخ آپ بیٹھ گئے اور آپ نے عمرے کی نیت کی۔ آپ اردو میں کریں، عربی میں کریں، یہ الفاظ ادا کر دیں، بے شک دیکھ کے کرنا چاہیں بک سے وہ بھی دیکھ کے کر سکتے ہیں۔ اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کی، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ یاد رکھیے خواتین و حضرات، نیت کرتے وقت پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی عمرہ اور حج کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اب ہم جب کہتے ہیں اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کی، تو یہ الفاظ صرف زبان سے ادا نہیں ہونے چاہیے، پوری توجہ ہمارے اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے کہ مالک میں تیری رضا کے لیے عمرہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اسے میرے لیے آسان بنانا اور قبول فرمانا۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہم لبیک بعمرہ، یا اللہ میں حاضر ہوں عمرہ کے لیے۔ تو یوں آپ کی نیت ہوگی۔ نیت کے بعد آپ نے 3 بار
تلبیہ پکارنا ہے۔ مرد حضرات بلند آواز میں، خواتین آہستہ، تاکہ صرف ان کے اپنے کان سنیں۔ 3 بار تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ خواتین و حضرات، یہ ایک بہت ہی اہم عہد ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کے پیچھے ایک معنی کا، مفہوم کا سمندر ہے، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ سے یہ بات کرنی چاہیے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور میں حاضر کیسے ہوں؟ اے اللہ، میں تیری ساری نافرمانیاں چھوڑ کر تیری اطاعت میں آنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اے مالک، اے اللہ، میں شیطان کے چنگل کو توڑ کر مولا کریم آپ کے احکام کی حدود میں آنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں اس کے بعد ہم؟ ان الحمد والنعمت لک والملک، ان الحمد، بے شک ساری تعریفیں، والنعمت، اور ساری نعمتیں، لک، تیری دی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تیری دی ہوئی ہیں مالک، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ یہ کہنا چاہیے، اے مالک، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنے گھر بلایا، ساری نعمتیں دیں، اور پھر سچی بادشاہی تو تیری ہے مالک، اے مجھے بلانے والے، تو جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میں کتنا خوش قسمت ہوں، تو نے مجھے اپنے گھر بلایا، لا شریک لک۔ تو یوں آپ نے 3 بار ان الفاظ کو بڑی ہی شوق کے ساتھ پکارنا ہے اور اپنے رب کے ساتھ تجدید عہد کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جو ہی ہم کہیں گے نا، لبیک اللہم لبیک، اے حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں، تو ہم پر احرام کی پابندیاں لگیں گی۔ احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ یعنی میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ جب ہم حالت احرام میں آتے ہیں تو کچھ حلال کام حرام ہو جاتے ہیں، ان میں سے اب کچھ کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مرد کا ٹوپی سے، کپڑے سے چہرہ ڈھانپنا یا وگ وغیرہ پہننا یہ منع ہے۔ خاتون کا کپڑے سے چہرہ ڈھانپنا منع، ہاں چہرے سے آگے جو نقاب ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں، وہ چہرے کو چھونا نہیں چاہیے۔ ناخن یا بال کاٹنا منع، خوشبو لگانا منع، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع، ایسی چپل پہننا کہ جس سے پاؤں کے اوپر کی اوپری ہڈی، ٹخنے اور ٹخنوں کے پچھلا حصہ یہ چھپ جائے، یہ بھی منع ہے۔ اور خشک کیے گئے جانور کا شکار یا شکار میں معاونت کرنا بھی منع ہے۔ میاں بیوی کی مخصوص باتیں منع، حرم کی حدود میں ہرے بھرے خودرو پودے اکھاڑنا منع، لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، اور حدود حرم میں کوئی بھی چیز اٹھانا منع ہے۔ آپ نے یقیناً یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ احرام کی پابندیوں میں جب ہم ذکر کر رہے تھے تو اب فرمایا کہ ناخن تراشنا، بال کاٹنا، خوشبو لگانا منع ہے، جبکہ حالت احرام میں آنے سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلا کام مستحب اعمال کرنا، یعنی ناخن کاٹنے، بال تراشنے ہیں۔ تو خیال آتا ہے کہ اللہ جی ایک ہی کام تھا، پہلے حکم ہوا کر لیجئے، بعد میں جب حالت احرام میں آئے تو آپ فرمایا کہ اب نہیں کرنا۔ تو ایک ہی کام ہے، پہلے حکم ہوا کر لو، اب حکم ہے نہیں کرنا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ناظرین، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے حالت احرام میں آنے سے کہ گویا اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہوں کہ ایک ہی کام ہوگا، جب میرا حکم ہو تو کر لیا کرو، اور جب میں منع کروں تو رک جایا کرو۔ احرام کی پابندیاں چھوٹی چھوٹی پابندیاں ہیں، لیکن اصل میں یہ ہمیں درس دیتی ہیں کہ ہم نے عمرے کے بعد بھی اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدوں کے مطابق رہنا ہے، حلال کو حلال سمجھنا ہے، حرام کو حرام سمجھنا ہے۔ تو یوں ہم حالت احرام میں آئیں گے۔ اب انسان ہے، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، بھول چوک کس سے بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ تو اگر ان احرام کی پابندیوں میں کسی کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس کے لیے کفارے کی مختلف صورتیں ہیں، ان کا آپ تفصیل سے مطالعہ کتابوں میں بھی کر سکتے ہیں، علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ ضمناً عرض کریں گے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ سلا ہوا کپڑا پہننا یا سر ڈھانپنا یا خوشبو لگانا، ناخن یا بال باغات نوچ لینا، خلال کرتے وقت داڑھی کا، وضو کرتے وقت کوئی بال گر جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ وہ ممنوعات ہیں۔ اگر یہ تھوڑی مقدار کے لیے ہوئی ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے ہوئی ہیں، تو بس آپ صدقہ اس میں دے دیجئے، 10-15 ریال صدقہ کر لیجئے۔ لیکن میں نے عموماً دیکھا ہے کہ جو زائرین ہوتے ہیں بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے، اب عمرہ اپنا مکمل کیا، اب ہم آگے چل کے مناسک کی بات کریں گے انشاءاللہ، اور آگے جا کے بھی حلق انہوں نے کروایا ہی نہیں، کمرے میں جا کے اپنے کپڑے پہن لیے، اور اگر وہ لیٹ سے 10-12 گھنٹے پوری رات سوئے رہے ہیں اور صبح حلق کرائیں گے تو اب ان سے احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی ہوگی، اب انہیں دم دینا ہوگا۔ لیکن ہر چیز پہ دم نہیں ہوتا، دیکھنا ہوتا ہے کہ غلطی کتنی ہے اور کتنی مقدار میں ہوئی ہے۔ بہرحال امید ہے کہ آپ ان سب پابندیوں کا خیال رکھیں گے۔ احرام میں کئی سارے اعمال جائز بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ مرد اپنی اگر چادریں ناپاک ہو جائیں کسی وجہ سے تبدیل کر سکتے ہیں، خواتین اپنے لباس تبدیل کر سکتی ہیں۔ خصوصاً خواتین سے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ جو اپنے سر پہ ایک رومال باندھتی ہیں اپنے ستر یعنی بال کو چھپانے کے لیے، اگر حالت احرام میں انہیں وضو کرنا ہے تو پھر اس رومال کو ضرور کھولنا ہے انہیں اور مسح کرنا ہے، کیونکہ مسح فرض ہے عمرے کا، وضو کا، اور اگر مسح نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا۔ بعض اوقات خواتین کہتی ہیں ہم نے تو یہ نہیں کھولنا، یہ ہمارا احرام ہے، اس کو کھولنا نہیں ہے، تو اس کو بالکل کھولنا چاہیے اور وضو کو اپنے صحیح کرنا چاہیے۔ ایک اور بات یہاں پہ عموماً دیکھیے کہ جو مرد حضرات ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو احرام کے 2 نفل پڑھتے وقت اپنی اوپر والی چادر وہ سر پہ کر لیں گے، لیکن بعد میں سر کو کھلا کر لیں گے۔ اب کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ زائرین جب حرم میں پہنچتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، حالت احرام میں ہیں، وہ سر کو دوبارہ ڈھانپ لیتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں وہ تب ہم نے ڈھانپا تھا، ابھی ہم نے نیت اور تلبیہ نہیں پڑھا تھا، احرام کی پابندیاں لاگو نہیں ہوئی تھیں، لیکن جب احرام کی پابندیاں لگ گئیں اب سر کو ہم نے کھلا رکھنا ہے۔ اسی طرح سے انگوٹھی، ہیڈ فون وغیرہ یہ پہن سکتے ہیں، سایہ آپ سر پہ لے سکتے ہیں، بغیر صابن کے سر اور اس کو دھو سکتے ہیں، زخم خدا نہ خواستہ ہو جائے پٹی باندھ سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، ٹیکا لگا سکتے ہیں، پیشاب پخانہ وضو کر سکتے ہیں، پھل چائے خوشبودار وہ کھا سکتے ہیں، کندھے وغیرہ میں بیگ لٹکا سکتے ہیں، موذی جانور کو مار سکتے ہیں، ٹیشو پیپر سے پسینہ وغیرہ آپ صاف کر سکتے ہیں۔ یوں ہمارا جو عمرہ ہے اس کا پہلا رکن مکمل ہوا، یعنی کہ حالت احرام میں آنا، اس کو ہم نے تفصیلاً ڈسکس کیا۔ اب آپ ظاہر ہے باقی انتظامی امور جو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں آپ کو بتائیں گے، وہ کرتے ہوئے آپ پہنچیں گے اپنی عمارت میں، اپنی بلڈنگ میں، اپنے ہوٹل میں، وہاں پر رہیں گے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کیجیے، سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد حرم کو چلیے۔ حرم میں اب جب آپ نے داخل ہونا ہے، کیونکہ مختلف طرف سے آپ حرم میں داخل ہو سکتے ہیں، حرم میں داخلے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ آپ کس طرف سے حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ باہر کوئی امتیازی نشان، وہاں پہ جو غسل خانے ہیں ان کے نمبر لکھے ہوتے ہیں، یا مختلف ہوٹلز ہیں، وہاں پر کوئی نہ کوئی کسی کا انتخاب کیجئے کہ دیکھو ہم اس دروازے سے، دروازوں کے نمبر بھی ہوتے ہیں کہ ہم اس دروازے کے نمبر سے، دور سے بڑے بڑے لکھے ہوئے ہیں، دور سے نظر آتے ہیں کہ ہم اس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، ادھر یہ چیزیں ہیں۔ اور جو بھی آپ کے گروپ کے لوگ ہیں ان سے یہ بات طے کر لیجئے کہ ہم اس کے بعد یہاں پر ملیں گے انشاءاللہ۔ آج کل تو خیر موبائل فون بھی ہوتے ہیں، آپ حرم میں داخل ہو جائیے۔ داخل ہونے سے پہلے، اب جب آپ داخل ہونے لگیں، آپ حالت احرام میں ہیں، اپنا دایاں پاؤں
پہلے اندر کیجیے، اور کسی بھی مسجد میں داخل ہونے کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا پڑھیے. کیا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. یا اللہ جس طرح سے تو نے میرے لیے اپنے اس گھر کے دروازے کھولے ہیں، مولا کریم میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دے. اور یہ داخل ہوتے ہوئے آپ چلتے جائیں، نظروں کو جھکا کے رکھیے. دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ داخل ہو کے جائیں گے ابھی تھوڑی دیر بعد، بلکہ آج کل کی جو توسیع ہو چکی ہے، اگر آپ بڑے دروازوں میں سے داخل بھی ہونے لگیں اور آپ کی نظر بالکل سامنے ہو تو بیت اللہ آپ کو نظر آ جائے گا. اور پہلی نظر کی دعا بڑی ہی قیمتی ہوتی ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ بجائے آپ کے ویسے دور سے نظر پڑ جائے، آپ اس کو بڑی سنبھال کے اور بڑے اہتمام سے جا کے نظر اٹھائیے اور پہلی نظر کی دعا مانگیے. آپ حرم میں مسجد الاحرام میں آپ داخل ہوئے، دعا پڑھ کے لبیک اللہم لبیک یہ آپ پڑھتے جائیے. یاد رکھیے نیت کے بعد آپ نے یہ پڑھا تھا، اس کے بعد آپ نے اس تلبیہ کو اپنا وظیفہ بنا لینا ہے. سیڑھیاں چڑھتے وقت، اترتے وقت، جہاز میں بیٹھے ہوئے عموماً میں نے دیکھا ہے لوگ خاموش ہوتے ہیں. آپ نے کسی جھجک اور شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارتے جانا ہے، اور پھر اس طرح سے اترتے ہوئے جہاز سے اور کہیں بھی پورے سفر میں لبیک کو اپنا ترانہ بنا کے رکھیے. بہرحال آپ مطاف میں داخل ہو رہے تھے، آپ جا رہے ہیں، سیڑھیاں آگے آئیں گی، ایسکیلیٹر آئیں گے، مختلف راستے آج کل انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، ان راستوں سے جانا ہوتا ہے. اور جب ایسکیلیٹر سے آپ نیچے اتریں گے تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کے صحن میں داخل ہونے لگے ہیں. آپ نیچے اتریں گے، برآمدے کے پلرز آپ کو نظر آئیں گے، نظریں آپ نے نیچے رکھی ہوئی ہیں. آپ پلرز کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھیے، اور جب آپ کو یوں لگے کہ اب میں اگلے پلرز کے درمیان میں آ چکا ہوں، تو جن سیڑھیوں سے آپ اترے تھے ان سے تھوڑا دائیں ہو جائیں یا تھوڑا سا بائیں ہو جائیں، نظروں کو نیچے رکھتے ہوئے، کیونکہ ان سیڑھیوں سے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. یہاں سے اگر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں گے تو لوگ آپ کو دعا میں ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے تھوڑا وہاں سے دائیں بائیں ہو جائیں. دائیں بائیں ہونے کے بعد آپ نظریں اٹھائیے. اللہ اکبر، اللہ کا گھر آپ کے سامنے ہے. وہ گھر کہ جو ہر نماز میں ہم کہتے تھے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، آج اللہ تعالیٰ نے وہ خانہ کعبہ شریف ہماری نظروں کے سامنے کر دیا. دعا پڑھیے، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، اللہم زد بیتک ھذا تعظیما وتشریفا ومحابتا وتکریما وزد من حجہ او عمرۃ تشریفا وتعظیما وبرا. یعنی اے اللہ اس گھر کی شرافت، عظمت، بزرگی اور ہیبت بڑھا، اور جو اس کی زیارت کرنے والا ہو اور اس کی عزت و احترام کرنے والا ہو، حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، اس کی بھی شرافت اور بزرگی اور بھلائی میں اضافہ فرما. عربی کے الفاظ اگر یاد نہیں ہیں تو آپ اردو میں مانگیے. یہ دعا مانگنے کے بعد، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اللہ کے گھر کی تعریف کرنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے بعد، اس کے بعد اب اپنی التجائیں رب کے سامنے رکھیے. مانگیے جو رب سے مانگنا ہے. یہ قبولیت کی گھڑی ہے. سب مانگیے، بڑی تسلی سے مانگیے، اور جنہوں نے آپ کو کہا ان کے لیے مانگیے. اپنے والدین، دوست، احباب کے لیے مانگیے، اپنے ملک کے لیے مانگیے، ملت کے لیے مانگیے. دعائیں مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ذوق اور شوق کی دعا نصیب فرمائے. ایک دعا جو مشورہ دیا جاتا ہے یہاں پر، اللہ سے یہ بھی مانگ لیجئے، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. یعنی اے اللہ آج کے بعد تجھ سے جو بھی مانگوں نا، جو بھی خیر تجھ سے مانگوں، یا اللہ مجھے کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا. یہ بھی مانگیے. اور دعا جب مکمل کر لیں پھر دائیں بائیں دیکھیے، اللہ کے گھر کو دیکھیے، اس کے صحن کو دیکھیے. یہ وہ گھر ہے کہ جس کی عظمتیں مجھ جیسا شخص کیا بیان کرے گا. اور ہماری پریزنٹیشن کو تھوڑا مختصر رکھنے کے لیے بھی میں تھوڑا کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ٹو دی پوائنٹ رہیں. لیکن دائیں بائیں جب آپ دیکھیں گے، اب آپ نے عمرے کا دوسرا
رکن ادا کرنا ہے. پہلا رکن کیا تھا؟ احرام. وہ ہو گیا، الحمدللہ پہنچ گئے. اب اگلا جو رکن ہے وہ ہے طواف. طواف کرنے کے لیے آپ نے کہاں پہ جانا ہے؟ حجر اسود کے بالکل سامنے. آپ برآمدوں پہ دیکھیں گے دور آپ کو سبز لائٹ نظر آئے گی، تو آپ نے اس سبز لائٹ کے سامنے جانا ہے. لیکن جانا کیسے ہے؟ جو لوگ پہلے طواف کر رہے ہیں آپ نے انہی کے ساتھ چلنا ہے، ان کی الٹی سمت میں نہیں جانا. اور چلتے چلتے جب آپ حجر اسود والے کونے پہ جائیں گے، یعنی رائٹ سائڈ پہ آپ کے داہنے کندھے کے اپوزٹ دور برآمدے پر سبز لائٹیں لگی ہوں گی، اور لیفٹ سائڈ پہ پھر جو آپ کا بائیں کندھا ہے ادھر حجر اسود ہوگا. وہاں پہ لوگ استلام بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ جب پہنچیں گے آپ، اس سے پہلے اب آپ نے کچھ کام کر لینے ہیں. اور حجر اسود کا جو کونا ہے اس کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہاں پہ کافی رونق ہوتی ہے. ہاں، ایک بات میں یہ بتاؤں کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ سبز لائٹوں کے سامنے سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے. یہ جب ہم آپ کو اس وقت سبز روشنیاں دکھا رہے ہیں جو کہ حتیم کے اوپر لگی ہوئی ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ زائرین یہاں سے اپنا عمرہ شروع کر لیتے ہیں، تو ہر سبز لائٹ سے ہم نے طواف نہیں شروع کرنا. جو حجر اسود کے سامنے سبز لائٹ لگی ہے وہاں سے اپنا طواف شروع کریں گے انشاءاللہ. طواف شروع کرنے سے پہلے ہمارا دایاں کندھا کھلا ہونا چاہیے، یعنی اوپر والی چادر ہم دائیں کندھے کے نیچے کریں گے اور بائیں پہ ڈال لیں گے. اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا. یاد رکھیے یہ جو کندھا ننگا کرنا ہے یہ صرف طواف کے لیے ہے، اور طواف کرنے کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے اور نماز پڑھنے لگے تو پھر ڈھانپ لیں، اور طواف شروع کرنے پھر کھلا کر لیں. اور ایک اور بات کیا کہ طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند ہو جائے گا، یعنی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آپ مسجد میں داخل ہوئے اور راستے میں پڑھتے رہے، لیکن طواف شروع کرنے سے پہلے اب لبیک پڑھنا بند ہو گیا. اب حاضری ہو گئی، اتباع ہو گیا. طواف کی نیت کر لینی ہے، یا اللہ میں تیرے اس مقدس گھر کے طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان بنا اور قبول فرما. اور یوں آپ نے دائیں گھوم جانا ہے اور اپنے بائیں طرف کرنا ہے اللہ کے گھر کو، اور وہاں پہ لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اسی طرح سے آپ نے ان کے ساتھ چلنا شروع کر دینا ہے. چلنے سے پہلے جو 2 کام اور بتائے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے استقبال حجر اسود، یعنی آپ سامنے آئے اور وہاں پہ بہت رونق ہوتی ہے، کھڑا بعض اوقات بندہ نہیں بھی ہو سکتا، لیکن آپ حجر اسود کے سامنے آئیے، رخ حجر اسود کی طرف کیجئے اور سب لائٹوں کو اپنے پیچھے رکھیے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد نماز کی طرح اس طرح ہاتھ اوپر کرتے ہیں کر کے نیچے کیجئے. پھر استلام کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ دونوں ہاتھ اپنے اس ہائٹ پر لے کے جانا جس ہائٹ پہ حجر اسود ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے چوم لینا اور نیچے کر لینا، دائیں گھوم جانا ہے اور طواف کو شروع کر دینا ہے. طواف کو شروع کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے پہلے استلام میں کہہ دیا. اب آپ کوئی بھی دعا پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تیسرا کلمہ عموماً کہا جاتا ہے یہ پڑھیں، یا مختلف کتابوں میں 7 چکروں کی دعائیں بھی لکھی ہیں. دیکھیے دعا جو ہے نا یہ ہم نے پڑھنی نہیں ہے، یہ ہم نے مانگنی ہے اپنے رب سے، اور اگر ہم دیکھ دیکھ کے پڑھیں گے تو پھر ہماری توجہ کتاب پہ رہتی ہے. جائز ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعا وہ ہے جو دل سے نکلے اور اللہ کے عرش تک جائے. تو اپنی زبان میں کوئی بھی دعائیں مانگیے، جو بھی آپ کو عربی زبان میں قرآنی دعائیں آتی ہیں، مسنون دعائیں آتی ہیں، وہ بھی پڑھیے اور آپ یوں چکر مکمل کیجیے. جب آپ پورا چکر مکمل کرنے کے بعد، حتیم کے باہر سے گزرنے کے بعد، رکن یمانی کہ اگر آپ دور سے گزر رہے ہیں تو کوئی استلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر قریب سے گزر رہے ہیں تو ویسے وہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے، آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں تو چھونا نہیں چاہیے. ویسے آپ طواف کر رہے ہیں اور آپ رکن یمانی کے پاس سے گزریں تو آپ ٹچ کریں، لیکن حالت احرام میں ہیں تو خوشبو کو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا. یوں آپ جب رکن یمانی سے رکن اسود تک آپ جائیں گے تو آپ کا چکر ایک مکمل ہوگا، اور پھر آپ استلام کر کے اگلا چکر
شروع کریں گے اور یوں آپ اپنے 7 چکر مکمل کریں گے. تو جب آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے تو آپ کے استلام 8 ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے ایک شروع میں بھی کیا تھا. لیکن یاد رکھیے ہر چکر میں جب آپ رکن یمانی سے لے کے رکن اسود تک جائیں گے، اس کے سامنے والا علاقہ، تو اس میں پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اس دعا میں بعض دفعہ دعائے معصورہ شامل کی جاتی ہے، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. بہرحال یہ آپ یاد رکھیے کہ اسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، یہ سنت ہے، اور کثرت سے فرشتوں نے آمین کہا. تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں اسی جگہ پر جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے، اس مبارک نقش قدم پر آپ چل رہے ہیں، وہی دعا مانگ رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیے، اے اللہ آج آپ نے مجھے ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشی ہے، تو مجھے وہ نقش قدم اپنانے کی توفیق عطا فرما. اور یوں آپ اپنا طواف مکمل کریں گے. اب طواف میں آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ وہ کیا ہے کہ ظاہر اپنی نیت کی اور 7 چکر لگانے ہیں، جس میں سے 4 چکر جو ہیں وہ فرض ہوتے ہیں، 3 جو ہیں وہ واجب ہوتے ہیں. ہاں، طواف کے دوران کچھ باتیں میں اور وضاحت کر دوں. باوضو ہونا ضروری ہے، یہ واجب ہے. سطر کو ڈھانپنا واجب ہے. وضو اگر خدا نہ خواستہ نہیں رہا طواف کرتے ہوئے، تو آپ جدھر سے آپ نے طواف وضو ٹوٹا ہے، جو سیڑھیاں جن سے آپ داخل ہوئے تھے مطاف کے اندر ہی، ان سیڑھیوں کے نیچے وضو خانے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جا کے اپنا وضو کیجئے، اور جس چکر میں وضو ٹوٹا تھا اسی چکر کو دوبارہ شروع کیجئے. اور بعضوں کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر 4 چکروں سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹا تو پھر آپ شروع سے نیا طواف شروع کر لیجئے، اور اگر 5ویں، 6ٹھے یا 7ویں میں ٹوٹا تو پھر آپ بے شک آپ اسی چکر کو یعنی 5ویں کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، یا 6ٹھے کو شروع کر سکتے ہیں، یا 7ویں کو شروع کر سکتے ہیں. سطر سے خواتین کے لیے خصوصاً ان کو اپنے بال ڈھانپنے چاہیے. سر کے سارے بال ان کا سطر کا حصہ ہوتے ہیں، اور خصوصاً جب خواتین بعض اوقات استلام کے لیے ایسے ہاتھ زیادہ اوپر کر لیتی ہیں تو ان کے یہاں سے کلائی یہ کھل جاتی ہے، تو یہ بھی ان کے سطر میں شامل ہوتی ہے. خواتین کو اپنے ہاتھ زیادہ اوپر نہیں کرنے چاہیے. 7 چکر پورے کرنے چاہیے. طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب جو ہے نا، جس کو واجب الطواف کہا جاتا ہے، وہ پڑھنا واجب ہے. پھر طواف کے دوران کچھ سنتیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اتباع یعنی کندھا کا کھلا رکھنا 7 چکروں میں، کندھا کھلا رکھنا ہے 7 چکروں میں. اور پہلے جو 3 چکر ہیں اس میں رمل کرنا ہے، ہاتھ یہاں پہ رکھ کے پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا. یہ پہلے 3 چکروں میں کرنا سنت ہے، اور 4 چکروں میں نہ کرنا سنت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر پہلے میں بھول گیا، خدا نہ خواستہ سنت ہے، بھول گئے کوئی بات نہیں، اللہ قبول فرمائے، تو پھر 2 میں کر لیں. 2 میں بھول گئے، تیسرے میں کر لیں. لیکن 3 میں اگر خدا نخواستہ بھول گئے، اب 4تھے میں نہیں کرنا، کیونکہ 4تھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں میں نہ کرنا سنت ہے. تو اس سنت پر عمل کیجئے. رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان جو دعا بتائی تھی وہ پڑھنا سنت ہے. پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر وضو ٹوٹ گیا، جو کچھ شرعی عذر ہے، اس کی وجہ سے آپ طواف میں وقفہ کر سکتے ہیں. فرض نماز کا وقت ہو گیا، بیچ میں نماز پڑھیے جہاں پہ صف بنائیے، اور اس کے بعد ادھر ہی سے طواف شروع کیجیے. اور زبانیں بھی، دل میں بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. اور خواتین جو ہیں وہ بھی اپنے سطر کا خیال رکھیں. ممنوعات طواف کیا ہیں کہ دوران طواف حتیم کے اندر سے گزرنا. آج کل ویسے بھی بند ہوتا ہے، نہیں گزر سکتے، لیکن طواف جو ہے وہ حتیم کے باہر سے ہوتا ہے. فضول گفتگو نہیں کرنی، اور وضو کے بغیر حیض، نفاس یا جنابت کی حالت میں طواف کرنا منع ہے. خواتین جو ہیں وہ اتباع اور عمل نہیں کرتی، اور خواتین کا سطر بشمول سر کے بال یہ ڈھانپے ہونے چاہیے. یوں آپ کا طواف مکمل ہوگا. اور اس کے بعد اب ہم نے کرنے ہیں 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے ہیں. 7واں چکر آپ کا مکمل ہوا، اسی رخ میں چلتے رہیے. تو دائیں طرف 2 رکعت پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے. آپ نے جاتے ہوئے یہ پڑھنا ہے کیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اب یہ سنت ہے یہ پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ. یعنی یوں میں گویا اگر کہوں کہ جہاں پر میرے خلیل کے
پاؤں لگے وہاں پہ اپنا سر ٹیکیے، اس جگہ کو اپنا سجدہ گاہ بنائیے۔ تو اب مقام ابراہیم تو بالکل بیت اللہ کے قریب ہے، وہاں پہ بہت رونق ہوتی ہے، وہاں پہ ضروری نہیں کہ آپ پڑھیں، آپ دور جائیں اور یوں اگر وقت ایسی جگہ مل جائے، ممکن ہو کہ آپ بیت اللہ کی طرف آپ کا رخ ہو اور مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان میں ہو، تو وہاں پہ آپ 2 رکعت ادا کیجئے۔ وہاں پہ بھی مشکل ہے تو کسی ایسی جگہ پہ ادا کیجئے جہاں پہ سکون سے آپ 2 رکعت پڑھیں، آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہو اور کسی بھیڑ کی وجہ سے لوگ آپ کو ڈسٹرب نہ کر رہے ہوں۔ اور ان 2 رکعتوں میں بھی پہلی میں آپ نے کرنا ہے کیا؟ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے، اور دوسری میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کیجئے، ملتزم کے سامنے جائیے، وہاں پہ دعا کیجئے، اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے سعی کی طرف۔ سعی کی طرف جاتے ہوئے آپ نے بلکہ سعی سے پہلے زمزم بھی پینا سنت ہے۔ اب پیچھے ہٹ کے کولرز پڑے ہیں زمزم کے، وہاں پہ جائیے، زمزم پیجئے، تھوڑا سا زمزم سر پہ بھی اونڈیلیے بے شک، لیکن بس نیچے مت گرائیے۔ اور زمزم پیتے وقت وہاں پہ ڈسپوزیبل گلاس پڑے ہوتے ہیں۔ مشورہ میرا یہ ہے کہ جن کولرز کے سامنے غیر مبرد لکھا ہوتا ہے، ناٹ کوڈ لکھا ہوتا ہے، وہاں سے پیجئے، کیونکہ اگر ٹھنڈا پانی پئیں گے تو گلا خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے اور عبادت پہ میں خلل آ سکتا ہے۔ زمزم پیجئے اور اس کے بعد دعا کیجئے، کیا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا پڑھیے۔ اور زمزم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نیت کے لیے پیا جائے اسی کے لیے، تو زمزم پہلے سے پہلے نیت کیجئے۔ گویا کیسے کہ یا اللہ میں اس لیے پی رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے جنت میں پڑوس ملے، یا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پیتا ہوں، یا اپنی صحت کے لیے پیتا ہوں، کوئی بھی نیت کیجئے اچھی سی، اور اس کے بعد یہ دعا کیجئے، اور اس کے بعد اب آپ نے جانا ہے سعی کی طرف۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے گھر کا دروازہ ہے، جس طرح مقام ابراہیم ہے، اس کے بالکل پیچھے برآمدوں پر لکھا ہوتا ہے سعی کے لیے راستہ، وہاں سے آپ داخل ہوں، وہاں سے آپ دائیں مڑیں گے تو ایک ریمپ آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے گراؤنڈ فلور پر سعی کے لیے صفا کی طرف۔ اور جب آپ جا رہے ہوں گے صفا کی طرف، اور پھر آپ حجر اسود کے سامنے سے گزریں گے، وہاں پہ سبز لائٹ آپ اس کی نشاندہی بھی کرتی ہے، وہاں سے نواں استلام کیجئے اور یوں صفا کی طرف آپ جائیے۔ صفا سے ہم نے اپنے صفا اور مروہ یعنی سعی کی ہم نے ابتدا کرنی ہے۔ یہ جب سعی کے لیے آپ جا رہے ہیں تو رستے میں آیت پڑھیے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ پڑھتی ہوئی جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے صفا پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر کیا فرمایا کہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں ادھر سے شروع کرتا ہوں جہاں سے میرے رب نے شروع کیا۔ رب نے ان الصفا والمروہ کی آیت میں پہلے کس کا نام لیا؟ صفا کا، اور آخر میں کس کا نام لیا؟ مروہ کا۔ تو ہم بھی اپنی سعی کو یوں کریں گے سنت کے مطابق کہ اس کا آغاز صفا سے ہو اور اس کا اختتام مروہ پہ ہو۔ صفا پہ کھڑے ہو جائیے اور رخ کیجئے بیت اللہ کی طرف، اللہ کا گھر وہاں سے نظر آتا ہے۔ اور چوتھا کلمہ جو ہے، یہ دعا ہم آپ کے سامنے فلیش بھی کر رہے ہیں، اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا 3 بار پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ پڑھیے، اس کے بعد سعی کی نیت کیجیے، کوئی اور دعا مانگیے، اور یوں آپ مروہ کی طرف چلیں گے۔ یاد رکھیے کہ صفا سے مروہ جاتے ہوئے آپ کا 1 چکر ہوگا، یہ آدھا نہیں ہوگا، اور مروہ سے جب صفا تک آپ واپس آئیں گے یہ آپ کا دوسرا چکر ہوگا۔ صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے آپ سبز لائٹوں کے نیچے سے گزریں گے، وہاں پر آپ نے خاص دعا پڑھنی ہے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک تعلم
انک تعلم ما لم نعلم انک انت الاعز الاکرم. یہ دعا پڑھیے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مرد حضرات جب سب لائٹوں کے نیچے سے گزرنے لگیں گے تو اپنی رفتار کو تھوڑا تیز کریں گے. بہت تیز بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ، اور یہ صفا اور مروہ کر کیوں رہے ہیں؟ یہ ہم مہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کر رہے ہیں کہ جب آپ اس واقعے کو تفصیلاً آپ اپنی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی پانی کی تلاش کے لیے اور اپنے بیٹے پر نظر رکھی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، تو جب اس جگہ پہ پہنچتی تھی تو وادی تھوڑی نیچی تھی اور آپ کی نظر اپنے بیٹے سے ہٹ جاتی تھی، تو یہاں آپ تیزی سے گزرتی تھیں تاکہ میں فوراً دیکھوں، اور جب بھی میں پانی کی تلاش کر رہی ہوں تو میری نظر میرے بچے پر ہو. تو یہاں سے خواتین اپنی عام رفتار سے چلیں گی، اپنی حرمتوں کا خیال رکھیں گی، لیکن مرد حضرات یہاں سے تیز چلیں گے دعا مانگتے ہوئے، اور یوں وہ پہنچیں گے مروہ پر. صفا سے مروہ پہنچے، ایک چکر مکمل ہوا، واپس صفا پہ 2، پھر مروہ 3، صفا 4، مروہ 5، صفا 6 اور مروہ 7. یوں 7 چکر مکمل ہوں گے ہمارے مروہ پر. تو یوں ہماری صحیح مکمل ہو جائے گی. صحیح مکمل ہونے کے بعد آپ کو جدھر سے بھی وہ باہر نکلنے کا راستہ دیتے ہیں، وہاں پہ انتظامیہ سیکورٹی اہلکار، ادھر سے آپ باہر نکلیے، اور باہر نکل کے بعد آپ نے حجام کی دکان پہ جانا ہے. عموماً کلاک ٹاور کے نیچے یا صفا ٹاور یا جدھر بھی آپ کو ملے آپ وہاں سے پوچھ سکتے ہیں. وہاں پہ جائیے اور اپنا حلق کرائیے، اور یوں آپ کا عمرہ مکمل ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قدم قدم پر آسانیاں فرمائے، آپ کی ساری عبادت کو قبول فرمائے، اور آپ کو ذوق اور شوق اور سنت کے مطابق عمرہ کی ادائیگی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.